اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے دینی تعلیم میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ایک سیریز ہم نے لیکچر میں شروع کی تھی شرک کے بارے میں، قرآن اور شرک۔ تو اس میں کچھ لیکچرز ہو گئے تھے، لیکن ہم انہی سے کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر۔ کچھ وقفے کے بعد میں یہ شرک کے ٹاپک پہ دوبارہ آیا ہوں۔ اصل میں بہت زیادہ میری ریسرچ ہے تو 20-21 سال سے 25 سال سے میری ریسرچ ہے دین میں، لیکن ٹائم اتنا نہیں ملتا کیونکہ روٹی بھی کمانی ہوتی ہے بال بچوں کے لیے، تو اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، شرک قرآن کا سب سے بڑا ٹاپک ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو پوری دنیا میں سوائے مسلمانوں کے اور کچھ یہودیوں میں شرک کو اوائڈ کیا جاتا ہے، بلکہ مسلمان بھی کافی شرک ٹائپ چیزیں کرتے ہیں۔ باقی کسی بھی مذہب میں، اسلام تو دین ہے، مذہب میں یہ شرک کے اوپر بہت زیادہ زور نہیں دیا جاتا۔ مثلا عیسائی جو ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام، جس کو قرآن ابن مریم کہتا ہے، بائبل ابن آدم کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو شرک ہو گیا۔ ہندوؤں میں لیتے ہیں، ہندو کہتے ہیں عموماً، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھگوان اوپر والے کو کہتے ہیں، لیکن وہ ہر چیز دوسری چیزوں پہ بھگوان ہے۔ بھیا بھی مورتی بھگوان ہے، کرشن بھی بھگوان ہے، سائیں بھی بھگوان ہے، فلانا بھی، خامد کو بھی بھگوان کہا گیا ہے، پتی بھی بھگوان، بکواس۔ اسی طرح ہم نے مسلمانوں کو بھی دیکھا کہ مسلمان بھی کافی چیزیں یہ شرکیہ شروع کرتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ان سے مانگتے ہیں، تو اس طرح کر کے تو شرک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب ہم نے چھوڑے تھے لاسٹ، تو ہم سورہ یونس پہ تھے، 10 نمبر سورت، تو آیت نمبر 31 ہے، اس پہ کرتے ہیں۔ کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے؟ اچھا، غور سے سننے والی چیزیں ہیں کہ یہ کون سا انسان کرتا ہے۔ ہم کئی مسلمان میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی غلو کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ نیکسٹ، یا کون ہے جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، سمیع بصیر؟ اور کون ہے جو نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، ماں سے بچے کو؟ اور کون انتظام کرتا ہے تمام امور کا؟ تو کہیں گے اللہ۔ سو پوچھو تو پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی ہر ایتھیسٹ بھی جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، پوچھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اللہ، اسپونٹینیسلی اللہ ان کے منہ سے نکلواتا ہے۔ آیت نمبر اگلی 32، سو یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب۔ پھر اب کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ ایک طرف حق ہے، ایک طرف گمراہی ہے۔ جب ہے ہی رب سب کچھ، تو باقی تو گمراہی۔ آخر کس طرف پھرے جا رہے ہو تم؟ اگلی آیت 34، کہو کیا تمہارے بنائے گئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے پھر اس کا اعادہ کرے، یعنی دوبارہ کرے؟ کہو یہ اللہ ہی ہے جو ابتدا بھی کرتا ہے تخلیق کی، پھر اس کا اعادہ بھی۔ پھر کس الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو جاہلو؟ آیت 35، یہ جاہلو میں نے خود کہا۔ 35، کہو تمہارے ٹھہرائے گئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو رہنمائی کرے حق کی طرف؟ یہاں لفظ ہدایت ہے عربی میں، قرآن میں۔ کہو یہ اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے حق سچ کی۔ پھر بھلا وہ جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے زیادہ حقدار اس بات کا کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ جو خود بے ہدایتہ ہے مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے؟ تو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ آیت نمبر 36، اور نہیں اتباع کرتے ان میں اکثر مگر گمان کی۔
گمان مطلب سپرسٹیشن کی، حالانکہ گمان نہیں کرتا ضرورت حق کی ذرا بھی، بے شک اللہ جانتا ہی جو کرتے ہیں۔ آیت 55، بے شک اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور یہ بھی کہ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ آیت 56، بے شک وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف لٹائے جانا ہے۔ کون ہے یار اللہ کے علاوہ جو یہ کام کر سکتا ہے؟ 66، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریکوں کو نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہیں وہ مگر کیا سرائیاں کرتے۔ 67، وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے دن کو روشن، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ آیت 68، کہتے ہیں کہ بنایا ہے اللہ نے بیٹا، عیسائیوں کو کہا جا رہا، پاک ہے وہ یعنی اس سے کہ وہ بیٹا بنائے، وہ تو بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند اس کی، یعنی جو تم بکواس کرتے ہو، کیا سند ہے تمہارے پاس؟ کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے؟ تمہیں تو پتہ نہیں، کیا لغو باتیں کرتے ہو۔ آیت 69، کہو یقیناً وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ نہیں پھیلا پائیں گے وہ۔ 71 آیت، بتاؤ ان کو نوح کے حالات جب کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر ناقابل برداشت ہے تمہارے لیے میرا تمہارے درمیان رہنا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیات سنا کر، تو پھر بھی میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ سو جمع کر لو تمام تدبیریں اور تمام شریکوں کو، اس طرح کہ نہ رہے تمہارے معاملات میں تم کو کوئی شبہ، پھر کر لو تم میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہو اور مجھے مہلت نہ دو۔ 73 آیت، لیکن جھٹلایا انہوں نے، نوح کی قوم نے، تو نجات دی ہم نے اسے اور ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے، کشتی میں، اور بنایا ہم نے خلیفہ ان کو، اور غرق کر دیا ہم نے جھٹلانے والوں کو اپنی آیات کی۔ سو دیکھ لو کیا ہوا انجام ان کا جنہیں متنبع کیا گیا تھا۔ آیت 104، کہو اے لوگو، اگر ہو تم کو شک ذرا بھی میرے دین میں، تو میں نہیں بندگی کروں گا ان کی جن کی تم کرتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں تو بندگی کروں گا اس اللہ کی جو تمہیں مارتا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 105، اور یہ کہ قائم رکھو اپنے آپ کو دین پر یکسو ہو کر، اور ہرگز نہ ہونا تم مشرکوں میں سے۔ آیت نمبر 106، اور مت پکارو اللہ کے علاوہ ان کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں تمہیں اور نہ نقصان، پس اگر تم نے یہ کیا تو تم ظالم لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ تو ہم کچھ جو میں نے اس کا ایکسٹریکٹ نکالا ہے، خلاصہ جس کو کہتے ہیں دلائل کا، وہ یوں ہے۔ نمبر 1، اللہ آسمانوں اور زمین اور عرش اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا خالق ہے، کریٹر ہے، اور پورا نظام چلانے والا ہے، یعنی سسٹینر ہے، کوئی اس کی مرضی کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، جو خالق ہے سورج اور چاند کا، بنانے والا ہے ان کو نور اور روشن، یعنی سورج روشنی پھیلاتا ہے اور چاند نور پھیلاتا ہے، اور ان سے انسان اپنی منزلیں سمجھتا ہے۔ نمبر 3، رات کو اور دن کو بنانے والا ہے، کس لیے؟ سکون اور فضل کے لیے،
نمبر 4، رسول نوح کی اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنے کی اپیل اور انکار کرنے والوں کا انجام جو ہم نے دیکھا۔ نمبر 5، خشکی اور سمندر میں نجات دینے والا مصیبت کے وقت، لیکن جب مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو بعد میں مشرک ہو جاتے ہیں اور اللہ سے بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 6، رزق دینے والا آسمان سے اور زمین سے، اوپر سے رزق بارش وغیرہ کی شکل میں جو زمین پر، اور زمین سے سب کچھ، سننے والا، دیکھنے والا، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، تمام امور کا انتظام کرنے والا۔ نمبر 7، آسمانوں اور زمین کا واحد مالک، واحد یکتا، اونلی ون۔ نمبر 8، اللہ پر الزام لگانے والے ظالم ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ کیا جن کو مشرک اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کیا ان میں ایسی کوئی خصوصیت دوستو ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ اور مشرکوں کا انجام بہت بھیانک۔ روز قیامت اللہ مشرکوں کو اور ان کے ٹھہرائے گئے شریکوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پوچھے گا۔ اس دن ان کے ٹھہرائے گئے شریک گم ہو جائیں گے۔ یہ تھی سورہ یونس۔ اب سورہ ہود جو 11 نمبر سورت ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 2 کا جز ہے کہ نہ بندگی کرو مگر اللہ کی۔ آیت نمبر 4 کا جز ہے پارٹ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 5 کا جز، بے شک وہ سینوں کے رازوں سے رازوں سے جانتا ہے، بیدوں سے۔ آیت نمبر 6 جز، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین پر مگر اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 7 یہ بھی جز ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں، اور تھا اس کا عرش پانی پر۔ آیت نمبر 14، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود ماں سوائے اللہ کے۔ آیت نمبر 25، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف 26 کہ نہ بندگی کرنا مگر اس کی کسی اور کے علاوہ۔ آیت نمبر 50، اور عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہود نے کہا ہے میری قوم بندگی کرو مگر اللہ کی۔ یہاں لفظ عبادت ترجمہ ہوا غلط ہے۔ اور نہیں ہے تمہارا کوئی معبود مگر اللہ، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ آیت نمبر 53، کہو اے ہود، انہوں نے کہا اے ہود، اس کی قوم نے، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی واضح دلیل، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے سے، اور نہیں ہیں ہم ایمان لانے والے۔ انکار۔ آیت نمبر 54، نہیں کہتے ہیں مگر مبتلا کر دیا تم کو ہمارے معبودوں میں سے کسی نے خرابی میں، کہا بے شک میں بناتا ہوں گواہ اللہ کو، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بے شک بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 55، یہ جز ہے پارٹ، اللہ کے علاوہ سو تدبیر کر لو تم میرے خلاف سب کے سب۔ آیت نمبر 56 یعنی 56، بے شک میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے، نہیں کوئی جاندار مگر پکڑے ہوئے ہے وہ اس کو پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب ہے سیدھے راستے پر۔ آیت نمبر 61 جز ہے یہ بھی، اور بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، انہوں نے کہا اے میری قوم بندگی کرو صرف اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے۔ آیت نمبر 62 کہا اے صالح، یعنی صالح کی قوم نے، سمود نے، تم تھے ہم میں سے ایک ایسے جس سے ہماری امیدیں تھیں اس سے پہلے،
کیا منع کرتے ہو تمہیں ہمیں اس سے کہ بندگی نہ کریں ہم ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ تو دوستو یہ ہم یہاں پہ اس کو بند کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو شرک کے بارے میں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔